ہم نے اپنی ویڈیو کی پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ آخر کیسے اتنا بڑا ہوائی جہاز ہزاروں ٹن وزنی اور کئی سو فٹ لمبا ہونے کے باوجود ہوا میں بلند ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آگے کیسے بڑھتا ہے، اس کے انجن کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں۔ ایک اڑتے ہوئے ہوائی جہاز پر 4 قسم کی فورسز عمل کرتی ہیں۔ ایک لفٹ جو اسے اوپر اٹھاتی ہے اور اس کا وزن جو اسے نیچے کی جانب لے جاتا ہے۔ ان دونوں فورسز کو تو ہم نے اپنی پچھلی قسط میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی تھرسٹ اور ڈریگ کو۔ تھرسٹ وہ فورس ہوتی ہے جو جہاز کو آگے کی جانب دھکا دیتی ہے، جبکہ ڈریگ ہوا کی وہ مزاحمت ہوتی ہے جو اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ آپ کے سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ چپٹی یا فلیٹ سرفیس کی ہے۔ جب ہوا اس پر ٹکراتی ہے تو براہ راست اسے پیچھے دھکا دیتی ہے اور دھکا دیتے ہوئے اس کے دونوں سروں سے پیچھے گزر جاتی ہے۔ اس سطح کے بالکل پچھلی جانب ہوا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور یہاں پر ایک کم دباؤ یا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اس کے سامنے سے ٹکرانے والی ہوا فلیٹ سرفیس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے موجود ہوا کا کم دباؤ بھی اسے اپنی جانب کھینچتا ہے، لہٰذا ڈریگ کی طاقت اس سطح پر میکسیمم یا سب سے زیادہ ہوتی ہے، جسے ہم 100% ڈریگ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سرکل یا گول سرفیس ہے۔ اس پر ہوا ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور کافی اسموتھ انداز میں اوپر اور نیچے کی جانب سے ہوتی ہوئی پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس پہ ڈریگ 50% تک کم ہو جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی خالی جگہ میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے جو اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیے۔ اس کا سامنے کا حصہ تو گول ہے، لیکن جیسے جیسے پیچھے جاتے جائیں یہ پتلا ہوتا ہوا ایک ٹرائنگل یا تکون کی شکل میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کے پیچھے نہ صرف دباؤ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ خالی جگہ ہی کم ہو جاتی ہے، بلکہ ہوا کا ٹوٹل پریشر یا فلو بھی بہتر ہو جاتا ہے اور ڈریگ کافی زیادہ کم ہو کر کے 15% تک رہ جاتا ہے۔ اب ذرا اس شکل کو دیکھیے۔ یہ بھی پہلے ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں ٹرائنگل کی لینتھ اور بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایئر فلو اور بہتر ہو جاتا ہے اور ڈریگ کم ہو کر کے 5% تک آ جاتا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، یہ ایک مچھلی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایروفائل۔ اسے پانی میں تیرتے ہوئے بہت ہی کم ریزسٹنس یا ڈریگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں بننے والے تمام ہوائی جہاز یا ان کی باڈی مچھلی کی شیپ سے ہی متاثر ہو کر ڈیزائن کی جاتی ہے تاکہ انہیں ہوا میں آگے بڑھنے میں کم سے کم ڈریگ کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ ڈریگ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ڈریگ کو کم کیا جا سکتا ہے، مگر اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تھرسٹ کیا ہوتی ہے اور یہ جہاز کو آگے کس طرح سے لے کر جاتی ہے۔ دراصل تھرسٹ تیز رفتاری سے پیچھے کی جانب بہنے والی اس ہوا کو کہتے ہیں جو جہاز کے پنکھوں یا پروپیلر یا اس کے جیٹ انجن سے خارج ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں جہاز آگے کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ ہوا کا پیچھے نکلنا اور جہاز کا آگے جانا، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مثال گولی کی ہے جو بندوق کی نالی سے آگے کی جانب نکلتی ہے، مگر اس کا جھٹکا گولی چلانے والے کو پیچھے کی جانب اس کے ہاتھ پر محسوس ہوتا ہے۔ تھرسٹ جنریٹ کرنے کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے ہم جہازوں کو 2 بڑے گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ جہاز جو اپنے پنکھوں یا پروپیلر کو گھما کر کے تھرسٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور وہ جہاز جن کے انجن گرم ہوا کو باہر خارج کر کے تھرسٹ جنریٹ کرتے ہیں۔
पंखों या प्रोपेलर के जरिए थ्रस्ट जनरेट करने वाले जहाज पिस्टन इंजन या टर्बो प्रॉप इंजन इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो जहाज जो बराह रास्त थ्रस्ट जनरेट करते हैं उनके इंजन टर्बोजेट या टर्बोफैन कहलाते हैं। ये इंजन कितनी किस्म के होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसका जिक्र हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इस वीडियो की नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली विंडो पर क्लिक कीजिए। पिछली एपिसोड देखने के लिए